تمام محدثین کے دلوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حد درجہ محبت تھی. جب انہوں نے اتنی مشکلات اور پرکٹن دور میں دور دور جا کر چھوٹی چھوٹی عمروں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ اتنی محبت تھی، جن کی مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ اتنی محبت تھی، ان کے دلوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کتنی محبت ہوگی. لہٰذا کوئی ایک بھی امام جو ہے وہ گستاخ نہیں تھا. ہر ایک امام کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی بے حد درجہ محبت تھی، تعظیم تھی، توقیر تھی. ان کے عقیدے اگر پڑھیے آپ کتابوں میں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. ان کے یہ عقیدے تھے جو آج ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا مالک بنایا. ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ کل قیامت والے دن اللہ کے محبوب شفاعت عظمیٰ پر فیض ہوں گے اور گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. اور جیسا ہمارا عقیدہ ہے آج کہ جناب بندہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا، تمامی محدثین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پوری دنیا کائنات کے ہر انسان، ہر نبی و رسول سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، ہر نبی و رسول سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا تھا. جس طرح آج جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اس دنیا کائنات میں ایک بھی نہیں ہے، تمام ہی محدثین کا یہ عقیدہ تھا. امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں یہ حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا، ایک صحابی کو فرمایا کہ جو نفل کی نماز ہے وہ بیٹھ کر پڑھنے سے تھوڑا ثواب ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. لیکن اس صحابی نے ایک دن نبی پاک کو بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے پایا، اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے اور عرض کیا، آقا ہمیں تو آپ ارشاد فرما رہے تھے کھڑے ہو کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھنے سے تھوڑا ثواب ہے، لیکن آپ خود بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، تم میں سے ہے کوئی میری مثل؟ تم میں سے کوئی ہے میرے جیسا؟ تو پتہ چلا جس طرح میرے آقا نے اس صحابی کو فرمایا کہ تم میں سے ہے کوئی میرے جیسا، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھ کر اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا ہے کہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے، میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا کائنات میں، میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے. محدثین کے جو ہے عقیدے پڑھیے، اور ہر ایک محدث کسی نہ کسی امام کا مقلد تھا، کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنے والا تھا. اور آج غیر مقلدین جن کو جو ہے وہ کہ جو کسی امام کے مقلد ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، یہ نسائی میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے. تمہیں تو خیال کرنا چاہیے کہ جن ائمہ احادیث کا تم نام لے رہے ہو، جن ائمہ محدثین کا تم نام لے رہے ہو، ان کے عقیدے جو تھے قرآن و سنت کے مطابق، انہی کے عقیدوں پر ہم چلنے والے آج اہل سنت، اور انہی کے عقیدوں کو ہم پرچار کرنے والے ہیں. تم تو ان کے عقیدوں کے مخالف ہو، اور وہ تو مقلدین تھے، تم غیر مقلدین ہو. اور تمہارے نزدیک تو مقلد جو ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، تو مشرک کی کتابوں کا نام لیتے ہو، مشرک کی کتابوں کا نام لیتے ہو. یہ 6 محدثین یا ان کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں جن کے نام کے ساتھ اہل حدیث، ان کو اہل حدیث کہا گیا، یعنی یہ حدیث کو جمع کرنے والے، یہ حدیث کے حفاظ ہیں اور یہ حدیث کو یاد کرنے والے. ان کا نام انہوں نے اپنے نام پر رکھ کر، ان کا نام دکھاتے ہیں کتاب میں، دیکھیں جی وہ بھی اہل حدیث تھے، وہ بھی اہل حدیث تھے. جبکہ وہ اہل حدیث کیوں تھے؟ ان کو 5-5 6-6 لاکھ احادیثیں یاد تھی، ان کو 5 بھی یاد نہیں ہے. اور وہ حدیث کے عامل تھے، حدیثوں کو جمع کرنے کی بنا پر ان کو محدثین یا اہل حدیث کہا گیا، ان کو اہل حدیث کہا گیا. ان کو تو 5 بھی حدیثیں یاد نہیں، نام ان کا لیبل لگا کے کہتے ہیں وہ بھی اہل حدیث تھے. اگر وہ بھی اہل حدیث تھے تو پھر ان کا عقیدہ پڑھیے، وہ مقلدین تھے، تم غیر مقلدین ہو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے عقیدہ، شفاعت کو ماننے والے تھے، تم حضور کی شفاعت کو نہیں مانتے. وہ حضور کے علم غیب کو مانتے تھے، تم نہیں مانتے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کلی مانتے تھے، تم نہیں مانتے. اور وہ حضور علیہ السلام کے جناب علی متعلق یہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور جیسے ہیں، اور تم قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہو. لہٰذا تمہارا اور ان کا عقیدہ ہی نہیں ملتا، تو لہٰذا تم کہاں کے اہل حدیث ہو سکتے ہو؟ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، تم اہل خبیث تو ہو سکتے ہو، اہل حدیث نہیں ہو سکتے. وہ اہل حدیث تھے، وہ محدثین تھے.
اس لیے مت دھوکہ کھائیے اس بات پر کہ کوئی آج کہے دیکھو جی وہ تھے ہم وہی ہیں، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ بس لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، انہوں نے کہا کہ لباس خضر میں، خضر کا جو لباس ہے، خضر کا جو جبہ ہے، خضر کا جو کرتا ہے، لباس خضر میں ہزاروں ابلیس پھرتے ہیں۔ جبہ ہے، پگ ہے، سب کچھ ہے، حلیہ ہے شیطان کا بنایا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ہے شیطان، اوڑا ہوا خضر کا جبہ ہے، اوڑا ہوا لباس خضر علیہ السلام کا ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ اس جبے کے اندر شیطان ہے۔ لباس خضر میں ہزاروں ابلیس پھرتے ہیں۔ دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر، غور کر کے اس لباس کے اندر شیطان تو نہیں ہے، شاید تو اس لباس سے دھوکہ کھائے اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے، اور یہ تو تمہیں جو ہے وہ الٹے رستے پر لے جائے۔ اس لیے دھیان کرنا ہے کہ کہیں لبادہ قرآن کا اوڑھ کر تجھے گمراہ نہ کر، کہیں لبادہ حدیث کا اوڑھ پر تجھے گمراہ نہ کر دے، کہیں لبادہ خضر کا اوڑھ کر تجھے رائے راست سے ہٹا نہ دے، کہیں لبادہ کسی صوفی کا اوڑھ کر جو ہے رستے سے ہٹا نہ دے اور پھر انجام برا ہو۔ لہٰذا دھیان کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے لباس سے دھوکہ کھاؤں، اس کی حدیث پڑھنے سے دھوکہ کھاؤں، اس کی جو ہے وہ قرآن کی آیت پڑھنے سے دھوکہ کھاؤں۔